أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اس کا نبی محمد لاکھوں درود اس پر، اس کا نبی محمد لاکھوں درود اس پر، محبوب ہے خدا کا اور جان جاں ہمارا، طاعت ہے اس کی بے شک اللہ کی اطاعت، طاعت ہے اس کی بے شک اللہ کی اطاعت، ہے متبع اسی کا پیر و جواں ہمارا، جس نے سکھا ہی آ کر ہم کو کتاب و حکمت، جس نے سکھا ہی آ کر ہم کو کتاب و حکمت، تعلیم سے ہے اس کی روشن جہاں ہمارا، توحید سے ہے قائم نام و نشاں ہمارا، موجود ہے ازل سے یہ کارواں ہمارا۔ بڑی دل کے ساتھ یہ ایک علمی دروس ہیں انشاءاللہ العزیز، جیسا کہ شیخ نے جامع ام القرآن میں عزیزیہ کے اندر درس ارشاد فرمایا، جو بہت ہی پسند کیا گیا اور بہت علمی گفتگو تھی، کیونکہ شیخ صاحب پاکستان میں کئی اخبارات کے اندر بھی ان کے فتاوے چھپتے ہیں اور کئی کتابوں کے مؤلف بھی ہیں، خصوصاً آپ کے مسائل اور ان کا حل 3 جلدوں کے اندر یہ فتاوہ ہے، اور شیخ صاحب ایک بہت بڑے مناظر بھی ہیں جو فرق پہ کئی فرقوں کے ساتھ انہوں نے مناظرے کیے، اور الحمدللہ شیخ صاحب کا نام سن کے ہی کچھ فرقوں کے علماء جو ہے وہ سامنے ہی نہیں آتے، تو الحمدللہ شیخ کی یہ علمی، اور اسی طرح شیخ صاحب ساتھ ہی ساتھ تصنیف کا بھی انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے، اور فضیلۃ الشیخ مبشر احمد ربانی حفظہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر ایک بہت بڑی ان کی لائبریری بھی ہے، تقریباً 5-4 امور کے اوپر مشتمل ہے، اور یہ کہنے میں شاید میں مبالغہ نہیں کر رہا کہ ان کی یہ لائبریری فرق کے اوپر ایک پاکستان کی بہت بڑی اور سب سے بڑی لائبریری ہے، جس میں رافضیت اور دیوبندیت اور بہت سے جتنے بھی یعنی کہ فرقے ہیں ان کی مکمل کتب جو ہے ان کے پاس دستیاب ہیں، اور وہ سیر حاصل جو ہے گفتگو کرتے ہیں اور ان کے مسائل جو ہے بیان فرماتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز شیخ کا جو درس ہے وہ ایک علمی ہوگا۔ جامع ام القرآن میں جو درس ہوا تھا اس کا جو موضوع تھا کہ وحی کی اتباع کے اندر ہی نجات ہے، وحی کی اتباع میں ہی نجات ہے، تو شیخ رحمہ اللہ حفظہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے علمی نقاط میں بیان فرمائے، اور یہ دروس صرف سن کے ایک کان سے اور دوسرے کان سے گزار دینا میں سمجھتا ہوں یہ اچھی عادت نہیں ہے، اور اس صرف دروس کو سننا بلکہ اس پر عمل کرنا یہ ضروری ہے، اور یہ اس وقت حجت بن جاتی ہے جب ہم دروس سنیں اور اس پر عمل نہ کریں تو قیامت کے دن ہمارے لیے ایک حجت بن جائے گی کہ یہ بات ان کو بتائی گئی تھی، ان کے علم میں آئی تھی، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے نہیں مانی۔ جب تک ایک مسئلے کا ایک شخص کو علم نہیں ہے اس وقت تو وہ معذور ہے اور اس کی عذر اس کا قبول ہو سکتا ہے، لیکن جب ایک مسئلہ اس کو بتا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ عمل نہیں کرتا تو یہ اس کی بڑی بدبختی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ دروس جو ہیں بالخصوص مسجد کے اندر ایک حدیث آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں علم سیکھتا ہو یا سکھاتا ہے تو اس کا اجر جو ہے حج کے برابر ہے، اس کا اجر جو ہے حج اور عمرے کے برابر ہے، پورا کا پورا اس کو ثواب ملتا ہے۔ جو شخص مسجد کے اندر بیٹھ کے تعلیم اور تعلم کرتا ہے، دین سیکھتا اور سکھاتا ہے، تو کسی بھی جگہ پہ یعنی کہ دروس ہوں اس کی اپنی فضیلت ہے، جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس محفل کو، اس مجلس کو فرشتے رحمت سے گھیر لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس مجلس پہ برستی ہے، وہ فضیلت۔ لیکن یہ ایک خصوصی فضیلت ہے مسجد میں درس کے لیے کہ جو شخص مسجد کے اندر بیٹھ کر تعلیم و تعلم کرتا ہے، سیکھتا اور سکھاتا ہے، دین کی باتیں کرتا ہے، تو اس کے لیے پورے حج اور عمرے کا ثواب ہے۔
تو یہ فضیلت انشاءاللہ آپ لوگوں کے بھائی سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہ قبول فرمائے. اور بالخصوص اس مجلس میں ہم کوشش کریں کہ اپنے جواب جو ہیں موبائل کو بند کریں، اور کسی بھائی کی گاڑی پارکنگ غلط جگہ پہ ہوئی ہے وہ بھی صحیح جگہ پہ اپنی گاڑی پارکنگ کر لے تاکہ بعد میں دوران درس کوئی پریشانی نہ ہو. اور اپنی گاڑی کو بھی اچھی طرح یعنی کہ لاک کر کے کریں. تو یہ بیک گراؤنڈ ایسا علاقہ ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب محفوظ فرمائے، کیونکہ ایسے واقعہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. تو یہ تمام ساتھیوں سے اپیل ہے کہ وہ یہ اپنی خود خیال رکھیں، اور بالخصوص موبائل جو ہے وہ استعمال یا سائلنٹ پہ کر دیں یا بند کر دیں. شیخ محترم نماز پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہ تصویر فرماتے ہیں ماشاءاللہ. تو میں دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ محمد بشیر احمد ربانی حفظ اللہ تعالیٰ کو کہ وہ آئیں اور اپنے ارشادات سے ہمیں نوازیں. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن حکیم میں سورۃ الحشر میں ارشاد فرمایا، اور جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور جس سے تمہیں روک دیں اس سے تم رک جاؤ، باز آ جاؤ. قرآن حکیم کی اس آیت کریمہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اوامر اور نواہی کی پابندی کا حکم دیا. ہر وہ کام کریں جس کے کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امر دیا، اور ہر اس کام سے بچیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. عربی میں نہیں کے مقابلے میں لفظ امر استعمال ہوتا ہے. امر کا معنی ہے حکم دینا، اور نہیں کا معنی ہے منع کرنا اور روک دینا. اور جس کام کے کرنے کا امر دیا جائے تو امر اس کام کے واجب اور لازم کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور جس کام سے روک دیا جائے اگر کوئی شخص اسی کام کا پھر ارتکاب کرتا ہے تو وہ فعل حرام کا مرتکب ہوتا ہے، کیونکہ نہی جو ہے یہ تحریم کے لیے ہوتی ہے. الا یہ کہ قرآن اور سنت میں کوئی دوسری ایسی دلیل آ جائے جو دیے گئے حکم میں تخفیف پیدا کرتی ہو تو پھر امر وجوب کے لیے نہیں رہتا اور نہیں تحریم کے لیے نہیں رہتی. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مواقع پر کام کے کرنے کا حکم دیا ہے. مثال کے طور پر حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کے میدان میں جب خطبہ دیا تو اپنے خطبے میں ایک حکم دیا، خذوا عنی مناسککم، تم مجھ سے اپنے حج کے عبادت کے طریقے سیکھ لو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم حج کے طریقے اور عبادات کے طریقے مجھ سے لو. یہ صحیح بخاری اور مسلم میں حج کے ضمن میں ایک طویل حدیث کا جملہ. اسی طرح نماز کے حوالے سے آپ نے حکم دیا، صحیح بخاری میں اور شرح السنہ میں یہ حدیث ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح تم ادا کرو جیسے تم نے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے. تو یہ صلو حکم ہے. تو جس طرح نماز ادا کرنا فرض ہے اس کے لیے حکم ہے واقیم الصلاۃ، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نماز ادا کرنا بھی فرض ہے. حکیم اللہ کا حکم ہے اور صلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اور پیغمبر جب قوم کو حکم دیتا ہے تو وہ اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کے ساتھ ہی ہوتا ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، جو بھی رسول ہم نے بھیجا وہ اسی لیے بھیجا لیطاع باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم کے ساتھ اس کے حکم کی پیروی کی جائے. کیونکہ لیطاع اطاعت حکم کی پیروی کو کہتے ہیں. جس طرح قرآن حکیم میں حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں سورہ طٰہٰ میں ہے، جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے، بعد میں سامری نے سونا اکٹھا کر کے ایک بچڑا بنا دیا جس کی پوجا پر قوم کو لگا دیا. تو ہارون علیہ السلام نے اس قوم کو کہا تھا فاتبعونی وَأَطِیعُوا امری، فاتبعونی تم میرے پیچھے چلو، وَأَطِیعُوا امری اور میرا حکم مانو. اطیعوا امری، میرا امر اور حکم مانو. تو اطاعت حکم کی پیروی ہے. تو اللہ کہتا ہے رسول جو بھی میں نے بھیجا اس کے آنے کا مقصد یہ تھا لیطاع باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اس کا امر مانا جائے. تو نبی علیہ السلام نے نماز کے اس طرح ادا کرنے کا حکم دیا جیسے آپ نے خود ادا کی تھی. اس طرح نہیں جو ہے کسی کام سے منع کر دینا، روک دینا، یہ اس کام کے حرام ہونے کی دلیل ہے. جیسے اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ فحاشی ہے، بے حیائی ہے. تو لا تقربوا منع کر دیا. اسی طرح لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، سکر اور نشے کی حالت میں فرمایا نماز کے قریب نہ جاؤ. کہ جس وقت ابھی مکمل حرمت نہیں آئی تھی شراب کی، اس میں ایک آرڈر یہ بھی تھا. اس حکم کے آنے سے حالت نماز میں جب سکر ہو تو آنا منع کر دیا تھا، حرام کر دیا تھا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول جب کسی کام کے کرنے کا حکم دے امت پر وہ کام کرنا ضروری ہے، اور جس کام سے روک دے اسے رکنا ضروری ہے.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کے صحت کا معنی یہ ہوا وما آتاکم الرسول، تو معنی اس کا یہ بنا وما امرکم الرسول، رسول جو حکم دے وہ لے لو، اور مقابلے میں ویسی نہیں کا لفظ ہے کہ جسے منع کر دے روک دے اسے بات ہے۔ ایک سچے مسلمان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مطاع اور مقتدا مان کر آپ کی مکمل اطاعت اور فرمانبرداری کرے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر و نواہی موجود ہوں تو اس کو بالکل سیدھی طرح مانے، کوئی ہیلا کوئی بہانہ کر کے اسے جان نہ چھڑائے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ نے کہا آپ کے رب کی قسم ہے، فلا وربک، آپ کے رب کی قسم ہے۔ یا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا مجھے رب العالمین ہونے کی قسم ہے، حالانکہ اللہ جل جلالہ جو ہے وہ رب العالمین ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے شروع میں ہی الحمدللہ رب العالمین میں اللہ نے یہ بات واضح کر دی، وہ آسمان کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، آسمان و زمین میں بسنے والی ان گنت لا تعداد مخلوق کا بھی رب ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا رب ہے، لیکن اس نے یہاں پر قسم کھائی فلا وربک، آپ کا رب ہونے کی قسم ہے، حالانکہ وہ جبریل کا بھی رب ہے، میکائیل کا بھی رب ہے، اسرافیل کا بھی رب ہے، ملک الموت کا بھی رب ہے، تمام انبیاء اور رسل کا رب ہے، لیکن اس نے یہ نہیں کہا مجھے رب جبریل ہونے کی قسم، رب میکائیل ہونے کی قسم، رب اسرافیل کی قسم، رب ملک الموت کی قسم نہیں اٹھائی، نہ ہی کسی پیغمبر کا رب ہونے کی قسم اٹھائی ہے۔ فرمایا وَرَبِّكَ، آپ کا رب ہونے کی قسم ہے۔ اللہ نے اپنی ربوبیت کو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مضاف کر کے یہ بات سمجھائی ہے کہ میں اس لیے قسم کھا رہا ہوں، ایک تو قسم بات کی تاکید کے لیے ہوتی ہے، اور دوسری جس کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کی اہمیت بتائی جاتی ہے۔ آگے مقام رسالت ہے، آپ کا رب ہونے کی قسم ہے، اتنی دیر تک لوگ ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں اور اختلافات میں آپ کو حاکم اور فیصلہ نہ مان لیں، اور جب کسی مسئلے کا فیصلہ نبوی عدالت سے آ جائے پھر اس کو اچھے طریقے سے مانیں، اور اس کے ماننے میں اپنے سینے کے اندر کوئی حرج اور تنگی نہ رکھیں، بلکہ فرمایا آخر میں وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ عربی جاننے والے لوگ سمجھتے ہیں جب کسی فعل کے بعد اس کا مصدر لایا جاتا ہے تو وہ اس کام کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ یسلموا تسلیما، وہ آپ کی بات کو اچھے طریقے سے مان جائیں۔ تو مومن کے ایمان کا تقاضا ہے جب اللہ کے نبی کے عدالت سے کوئی مسئلہ آ جائے پھر اس کے ہوتے ہوئے کسی کی طرف دھیان نہ دے، اس کو اچھے طریقے سے مان دے، اور ماننے میں اپنے سینے میں کوئی تنگی نہ رکھے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت سارے لوگ مسلمان کہلانے والے جو آج کئی گروہوں میں بٹ گئے، الگ الگ نسبتیں بنا لی، شخصیات کے نام پر گروہ اور جماعتیں کھڑی کر دی، ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آتے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں کہ میرے راہبر نے، میرے لیڈر نے، میرے مفتی نے، میرے قاضی نے، میرے خطیب نے، میرے قاری نے اس بارے میں کیا کہا ہے، اور اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان، آپ کی سنت، آپ کی حدیث وہ مفتی کے فتوے کے خلاف ہو، قاری کے حکم اور خطیب کی خطابت کے خلاف ہو تو وہ حدیث کو پیچھے چھوڑتا ہے اور اپنے مولوی کی بات کو آگے رکھے۔ اور یہ خرابی آج کی نہیں ہے،
یہود و نصارہ میں یہ بہت بڑی خرابی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں یہ بات بتائی ہے، ایک وقت ایسا آئے گا، صحیحین کی حدیث ہے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے جو پہلے لوگ ہو گزرے تم ان کے طریقہ کار کے پیچھے ضرور چلو۔ اور میں ایک بیماری یہ تھی کہ وہ اپنے علماء کو اور پادریوں کو رب بنائے بیٹھے تھے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، سورہ توبہ، کہ اپنے علماء کو اور پادریوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا تھا۔ اور بے شمار مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حدیث لائے، امام ترمذی نے بھی حدیث نقل کی، ابن کثیر بھی لائے، طبری بھی لائے، بریلوی علماء میں سے پیر کرم شاہ صاحب ضیاء القرآن میں لائے، علامہ غلام رسول سیدی صاحب طبیان میں لائے، دیوبندی علماء میں سے بھی معارف القرآن وغیرہ دیگر کئی تفسیروں میں یہ حدیث لائے کہ جس وقت عدی بن حاتم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان ہونے آئے، ان کے گلے میں سلیب تھی، آپ نے فرمایا القِ عنک ھذا البصن، یہ بت جو گلے میں ڈالا ہوا ہے سلیب کا، اس کو اتار پھینک۔ تو اس موقع پر آپ قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور پادریوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے رب بنایا ہے۔ عدی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو علماء اور پادریوں کو رب نہیں بنایا، قرآن کہہ رہا ہے رب بنایا۔ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ مان نہیں رہے، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں بنایا، کیونکہ منہ سے مولوی کو رب نہیں کہتے تھے، اپنی زبان سے اپنے پادری کو رب نہیں کہتے تھے، لیکن معاملہ اس کے ساتھ وہی کرتے تھے جو رب والا ہے۔ جس طرح آج بھی توحید کے مسئلے میں بھی اگر آپ دیکھیں بہت سارے لوگ گمراہی کا شکار ہیں، اور اپنے جن کی وہ حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے دعائی دیتے ہیں انہیں وہ رب نہیں کہتے، پوچھ لے وہ کہتے ہیں ہم رب نہیں مانتے، لیکن معاملہ سارا وہی کرتے ہیں جو ایک رب والا ہوتا ہے۔ مثلا دعا ہے، اب دعا عبادت ہے، ترمذی کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا دعا هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اور باقاعدہ پھر آپ نے اس مسئلے پر قرآن کی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ خود قرآن حکیم میں کہتا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، تمہارا رب یہ کہتا ہے ادعونی، تو مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، ان الذین، یقیناً وہ لوگ یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر جا گھسیں گے۔ پہلے فرمایا ادعونی، اسی آیت میں آگے فرمایا عبادتی، میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں کہ وہ میری دعا پکار کی طرف نہیں آتے، اوروں کو پکار رہے ہوتے ہیں، کیونکہ حق بات کا انکار تکبر ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا نا صحیح بخاری کی حدیث سے کہ اچھے کپڑے پہننا یہ تکبر تو نہیں ہے؟ فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی پسند کرتا ہے، لیکن ساتھ فرمایا تکبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمت الناس، انسانوں کو حقیر سمجھنا اور حق کا انکار کرنا، یہ تکبر ہے۔ تو اللہ کی بندگی کے منکر ہوئے بیٹھے تھے، اللہ کی دعا اور پکار کی بجائے اوروں کی دعا اور پکار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فرمایا ادعونی، مجھے پکارو۔ اسی ادعونی کو اسی آیت کے اگلے جملے میں فرمایا عبادتی، یہ جو مجھے پکارتے ہو، مجھ سے دعا کرتے ہو، یہ میری عبادت ہے۔ اب مشکل آ گئی، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، تو مشکل، مصیبت اور پریشانی میں اگر وہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکار رہا ہے تو اس کی عبادت نہیں کر رہا وہ، تو پھر دعا اور پکار عبادت ہے۔ تب وہ کہتا ہے میں اس کو پکار رہا ہوں لیکن اس کو رب نہیں کہتا،
میں اس کو الہ سمجھ کے نہیں پکار رہا، رب سمجھ کے نہیں پکار رہا، میں تو اس کو اللہ کا ولی سمجھ کر پکار رہا ہوں۔ یہ مستقل طور پر تو معبود الہ نہیں، دینے کے قابل نہیں، لیکن رب کی عطا سے دیتا ہے تو اس کو رب نہیں کہتا۔ تو عدی نے بھی کہا ہم تو رب نہیں مانتے، نہ کسی مولوی کو رب مانا، نہ کسی اپنے پادری کو رب مانا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ جس چیز کو تمہارے مولوی احبار حلال بنا دیتے تھے، کیا تم اس کو حلال مانتے تھے؟ کہنے لگے ہاں۔ تو فرمایا جس کو حرام ٹھہراتے تھے، کیا تم اس کو حرام سمجھتے تھے؟ کہنے لگے ہاں۔ تو فرمایا فتل کا عبادتہم، یہی تو ان کی عبادت ہے، اور عبادت اور الہ بنانا کیا ہوتا ہے؟ تو بہت سارے لوگ اپنے علماء اور اپنے پیروں کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں جو ایک رب والا ہوتا ہے۔ تو یہود و نصارہ میں یہ بیماری موجود تھی کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی باتوں کو، اپنے الہ کی باتوں کو پسے پش ڈالا، اور ان کے مولوی اور پادری جو کہتے تھے اس کو اللہ کی اور نبی کی بات سے آگے رکھتے تھے۔ تو اسلام اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ اللہ اور اس کے رسول کا جہاں حکم ہو، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہوں، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی تعلیم کی طرف دھیان دے اور اس میں تعویلیں کر لے، اور اپنے الہ، معبود، عالم، پیر، مفتی اس کی بات کو جو ہے نا وہ تعویل نہ کرے، قرآن سنت کی تعویل کر دے۔ یہ یہود کا طریقہ تھا، یہ نصارہ کا طریقہ تھا، اور مسلمانوں میں بھی یہ سرایت کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی فرما گئے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، ایک وقت ایسا آئے گا تم اپنے سے پہلے لوگوں کے پیچھے چلو گے۔ قَالُوا مَنْ هُمْ، صحابہ نے کہا وہ کون ہے؟ یا بلکہ ایک روایت میں صحابہ نے کہا کہ وہ یہودی اور عیسائی ہیں، تو آپ نے فرمایا پھر اور کون ہو سکتے ہیں؟ تو یہودیوں کا اور عیسائیوں کا یہ جو طرز فکر تھا، طرز عمل تھا، آج وہی طرز عمل اسلام کے نام لینے والے بہت سارے لوگوں نے اپنا لیا۔ وہ اللہ کے رسول کی بات کو کوئی وقت نہیں دیتے، اس کی تعویلیں کرتے ہیں، مفتی کے فتوے کو آگے رکھتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہمارے ماحول اور معاشرے میں ایک بہت بڑی خرابی موجود ہے، میاں بیوی کا جھگڑا ہو جاتا، لڑائی ہوتی ہے، تو جوان غصے میں آتے ہوئی طلاق 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 کہہ دیتا۔ میرا خیال ہے میرے یہاں آنے سے قبل، بلکہ یہاں بھی آتے ہی جو مجھے مسئلہ پیش آیا، پوچھنے والوں نے اسی پر فتویٰ مانگا، وہاں بھی روزانہ 2-4 کیس اس مسئلے میں آئے ہوتے۔ تو جب یہ مسئلہ آتا ہے، اب کسی کو نہ پتا ہے طلاق دینی کیسے، کیونکہ وہ جاتا ہے لیڈر کے پاس، تو اس نے عبارت رٹی رٹائی لکھی ہوتی ہے، بندے کا نام بیچ میں لکھ کے دے دیتا، تو یک بار کی ایک ہی مجلس کی 3 طلاقیں لکھ دیتا ہے۔ طلاق دینے والے کو پتہ نہیں طریقہ کیا ہے، تو جب وہ مفتی کے پاس جاتا ہے تو کہتا بس 3 ہو گئی۔ اب کوئی راستہ صلح کا نہیں ہوتا، پھر وہ فتویٰ لینے بھاگتا ہے، تو مفتی صاحب یہی کہتے ہیں 3 ہو گئی ہے، رجوع کی کوئی صورت نہیں ہے سوائے ایک کے، اور وہ یہ ہے کہ تم حلالہ کروا دو۔ باقاعدہ حلالے کا فتویٰ ہوتا ہے، اور عملاً بعض لوگ تیار بھی ہو جاتے ہیں۔ خود میرے پاس ایک بندہ آیا، اس کو ہمارا ایک دوست گھیر کے لے آیا، چلو ہو سکتا ہے طلاق کے مسئلے کی وجہ سے قرآن و سنت کے دیگر مسائل پر بھی غور کرے۔ میں نے آتے اس کو کہا بھائی بات یہ ہے کہ آپ کا تو اور میرا تو طریقہ ایک نہیں ہے، تو آپ جس وقت پہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں تو اپنے مفتی صاحب سے فتویٰ لے لو۔ تو انہوں نے کہا وہ تو کہتے ہیں حلالہ کرواؤ، تو میں نے کہا کروا لو پھر، تو کہتے پھر آپ کر دیں۔ آپ ذرا غور کریں، اتنی جہالت ہے کہ اس کو جو مفتی کہہ رہے بس وہی حلال ہے، یہ نہیں پتا کہ اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں کیا کہا۔ ترمذی شریف میں، ابن ماجہ میں، مسند احمد میں، نسائی میں، سنن کی تقریباً تمام کتب میں حدیث ہے لعن اللہ المحلل والمحلل له،
اللہ تعالیٰ کی لعنت پر سے اس شخص پر جو حلالہ کرتا ہے اور جو جس کے لیے کیا جاتا ہے۔ پیر کرم شاہ صاحب بھیرے والے نے اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں طلاق کے ضمن میں حدیث ذکر کر کے کمال ترجمہ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پھٹکار اور شخص پر جو حلالہ کرتا ہے اور اس پر اس بغیرت کے لیے بھی جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ تو انسان کی غیرت کے خلاف ہے۔ اور اس جاہلیت کے زمانے میں لوگ ایسا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے اس پر لعنت فرمائی۔ حدیث ابن ماجہ کی ایک روایت میں تو آپ نے فرمایا الا اخبرکم بالتئیس المستعار، کیا میں تمہیں ادھار سانڈ کی مثال نہ دوں؟ اس طرح لوگ کرائے پر ادھار سانڈ لا کر کام کرتے کرواتے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیے، فرمایا کہ وہ کرائے والا سانڈ محلل ہے، حلالہ کرنے والا۔ اب مفتی کہتے ہیں کہ بالکل حلالہ ہو۔ اب جب حدیث بیان کی جائے تو اب وہ اس میں تعویل کرے گا۔ کیا تعویل کرے گا؟ ایک دفعہ اخبار میں وہاں مضمون بھی چھپا جس کے رد میں میں نے لکھا ہوا، میری کتاب میں بھی ہے۔ لاہور کے ایک مفتی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے حدیث میں لعنت کا لفظ آیا ہے، لعنت تو پڑ جاتی ہے لیکن بیوی تو حلال ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا محلل فرمایا حلال کرنے والا، حلالہ کرنے والا کا معنی نا حلال کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو، تو کہتا ہے حلال کرنے والا، تبھی تو کہا کہ حلال تو ہو جاتی ہے لیکن لعنت پڑتی ہے۔ لعنت تو گوارا ہے لیکن بیوی تو مل جاتی ہے۔ اور ایک بندے نے اور تعویل کی، یہ کتاب میں لکھی موجود ہے، فقہ حنفیہ کی کتاب میں ہے، یہ کنز الدقائق بڑی مشہور کتاب ہے، اس کا حاشیہ علامہ عینی کا، مستخلص الحقائق جو دہلی کا چھپا ہے اس کا 126 صفحہ، اور جو کوئٹہ سے چھپا ہے اس کا 199 صفحہ، ایک کم 200۔ جب یہ حلالے کا مسئلہ ہے تو اس نے کہا، اعتراض کیا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ حدیث میں آتا لعن اللہ المحلل والمحلل له، تو کہتا ہے لعل اراد باللعن الرحمت، شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کے لفظ سے رحمت مراد لی ہو، لعل اراد باللعن الرحمہ۔ اب یہ تعویل کی ضرورت کیوں پڑی؟ لعنت کو رحمت سے بدل دیا، مانا کیا ہوا کہ حلالہ کرنے والا بھی رحمت کا حقدار اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے وہ بھی رحمت کا، بالکل الٹ کر دیا سارا کام۔ یہ تعویل دین کو نقصان دیتی۔ وہی شخص بھی پھر جس پر لعنت کا لفظ ہو، کہ وہ مفتیوں نے بتایا ہے کہ لعنت کا لفظ رحمت میں بھی بدل جاتا ہے۔ اب ایک سود خور ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ سود لینا دینا حرام ہے، کیوں حرام ہے؟ مسلم حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سواء، فرمایا سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، اس پر گواہ بننے والے سب لعنت میں برابر ہیں۔ سود خور بھی تو کہہ سکتا ہے مفتی صاحب حلالے میں لعنت رحمت سے بدل سکتی ہے، تو یہ ہانی ہے مانا چلتا۔ شراب کی وجہ سے شراب پینے والا، پلانے والا، بنانے والا، بنوانے والا، خریدنے والا، بیچنے والا، شراب اٹھا کر لانے والا، اٹھوانے والا، سب پر آپ نے لعنت کی، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ لوگ یہاں بھی لعنت کو رحمت میں بدل سکتے، بلکہ کئی تو اور تعویل کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو کافروں کے لیے بناتے ہیں کہ ویسے تو ہم سے مرتے نہیں ہیں، شراب پلا پلا کے مدہوش کر کے مار دیں۔ جو چیز اسلام نے حرام کی ہے وہ دارالاسلام میں بھی حرام ہے، دارالحرب میں بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام ٹھہرایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے اوپر لعنت ذکر کیا، وہ نہ مسلمانوں کے ملک میں استعمال اس کا جائز ہے، نہ کافروں کے ملک میں کوئی مسلمان رہتا تو وہاں بھی اس کے لیے جائز نہیں۔ یہود و نصارہ کا یہ طریق ہے، واللہ اور اس کے رسول کی، پیغمبر کی بات کو وقت نہیں دیتے، علماء اور مفتیوں کی باتوں کو آگے رکھ لیتے، بلکہ بعض لوگوں کے پاس دلیل مسئلے کی نہ بھی ہو تو وہ اڑے ہی رہتے۔ مثلا عشاء کی نماز آپ نے پڑھی، ہمارے یہاں یہ بات معروف ہے کہ عشاء کی کل 17 رکعت، جن میں سے نماز عشاء کے 4 فرضوں سے پہلے 4 رکعات سنت غیر مؤکدہ بھی لکھی ہوتی ہیں۔ کیلنڈروں میں بھی مساجد میں
جو لڑکے ہوتے ہیں رکعات کے اس تعداد کی اس کے اندر لکھا ہوتا ہے. نماز کی اہم بکس جو ہیں کتب ان کے اندر بھی لکھا ہوتا ہے کہ کل 17 رکعت ہے جن میں فرضوں سے پہلے 4 سنت غیر مؤکدہ ہیں. غیر مؤکدہ کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں غیر مؤکدہ وہ چیز ہوتی ہے جو نبی علیہ السلام نے کبھی کی اور کبھی نہیں کی. کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں ہے. اس کا کم از کم یہ معنی بنا کہ ایسا عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تو کیا ہونا، کیونکہ سنت غیر مؤکدہ ہونے کے لیے ضروری ہے نا کم از کم ایک دفعہ تو آپ نے کیا ہو. پورے ذخیرہ حدیث میں کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ عشاء سے پہلے یہ جو اکٹھی 4 رکعات عشاء کے ساتھ اٹیچ کی ہوئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی، کہیں نہیں ملے. ایک بہت بڑے دیوبندی عالم جن کے نام پر کراچی میں پنوری ٹاؤن ہے پورا، ترمذی کی شرح لکھی معارف السنن، اس کی 4تھی جلد میں اس مسئلے پر بحث کی. کہتے ہیں فقہ کے جتنے متون ہیں نا وہ بھرے پڑے ہیں 4 رکعات کے تذکرے سے. تو میں نے تلاش کیا کہ حدیث میں بھی کوئی ایسی بات ملتی ہے. تو مولا یوسف پنڈوری لکھتے ہیں کہ میں نے کتب حدیث کو کھنگال مارا، مجھے کوئی روایت نہیں ملی. اچھا بھی جب آپ کو روایت نہیں ملی تو صاحب کہہ دو یہ مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن وہ یہ بھی نہیں کہتے. اب دلیل کہاں سے آئے؟ دلیل کے لیے بڑا انوکھا سا طرز اپنایا. کہنا ربما تکون حجتنا فی کتب ائمتنا المخطوطہ اب الضائع. کہتا ہمارے مسئلے کی بعض اوقات دلیل ہمارے اماموں کی ان کتابوں میں ہوتی ہے جو ہاتھ سے قلمی کہیں لکھی پڑی ہے، یا اس کتاب میں دلیل ہوتی ہے جس کا بیڑا غرق ہو گیا، ضائع ہو گئی. ہم کہتے ہیں اگر وہ اسلام ہوتا تو ضائع نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حفاظت کا ذمہ خود لیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسئلہ دین کا ہو اور اس کے پیچھے کوئی بنیاد ہی نہ ہو؟ اس لیے وہ بہت سارے مسائل ایسے جن کی پشت پر دلیل ہوتی کوئی نہیں ہے، اور پھر کہہ دیتے ہیں کہ بس وہ کچھ کتب تھی دلائل والی صندوق میں بند کر کے نہر جیہون میں ڈال دی. در مختار کے مقدمہ میں نہر جیہون میں ڈال دی. اب کب نکلے گا وہ صندوق؟ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس زمانے میں اس صندوق کو نکالا جائے گا اور وہ کتب جو ہیں ان کے مطابق پھر امام صاحب کے مذہب کے موافق عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا. تو جو شخص کتاب اور سنت کو ماننے والا ہے اس کے پلڑے میں جو مسئلہ کہے گا دلیل ہوگی، کیونکہ وہ مسئلہ کرے گا ہی وہی جو قرآن میں یا سنت میں ہے. اور جس نے مسئلہ پہلے گھڑ لیا دلیل بعد میں تلاش کرنی شروع کی اس کو ایسی چیزوں کا واسطہ پڑتا ہے. اور ویسے بھی جب لوگ مختلف علماء کے ساتھ نسبتیں قائم کر کے گروہ بندیاں بنا لیتے پھر ان کو دلیل سے کوئی سروکار نہیں رہتا. ملتان سے کتاب چھپی ہے اردو زبان میں تقریر ترمذی، مولا حسین احمد مدنی کی ہے. اس کے 399 صفحے پر ایک واقعہ لکھا. کہتے ہیں کہ حنفی، شافعی اور حنبلی تینوں مقاصد میں فکر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں اور مالکی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں. تو یہ تینوں گروہ ان کا ایک ایک بندہ ایک مالکی کے پاس گیا. اس کو کہا جا کر دیکھو بھائی حنفی بھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، شافعی بھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، حنبلی بھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، تو اکیلا کیوں ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے؟ اس نے کہا آپ کو پتا ہے میں امام مالک کا مقلد ہوں. کہتے ہیں ہاں. تو کہتے ہیں پھر مجھ سے دلیل کیوں مانگتے ہو؟ اگر دلیل کا پتا ہوتا تو تقلید کرتا. مانگنی دلیل تو جا کے مالک سے مانگو، مجھ سے کیوں مانگتے ہو؟ تو تینوں کہتا ہے چپ ہو کے واپس آ گئے. ان کو بھی اپنی حقیقت کا علم ہو گیا کہ جب ہم نے یہ نسبتیں لکھا لی اب دلیل سے ہماری کوئی غرض نہیں. اسی لیے اس نے لکھا کہ امام صاحب سے متون تو منقول ہے. متون سے مراد فقہ کی جو عبارات ہیں جس میں مسئلہ لکھا ہوتا ہے کہ امام صاحب سے متون تو منقول ہے لیکن دلائل منقول نہیں ہے.
یہ اسی کتاب کے صفحہ 72 پر ہے. امام صاحب سے متون تو منقول ہے لیکن دلائل منقول نہیں ہے، لہذا دلائل کا تسلیم کرنا ہمارے اوپر لازم نہیں. اور پھر آگے کہتا ہے جیسی کیسی بھی دلیل ملے ہم ماننے پر مجبور ہیں. بھائی کس نے آپ کو مجبور کیا؟ اللہ کے رسول نے تو ایسا نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے تو ایسا نہیں کہا. ہر امام کی، ہر مفتی قاضی کی عزت ادب احترام کرو، کیونکہ ہر مسلم عالم کی عزت فرض ہے. لیکن یہ نہیں اسلام نے کہا کہ اس کو اپنا رہنما بنا کر اپنا سارا دین کی نسبت اس سے قائم کر کے تو الگ ایک گروہ بنا لو. نہ ہی اس امام کا یہ سبق ہے. مالک و شافعی، احمد و ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، ان میں سے کسی کا یہ درس نہیں ہے. وہاں تو سبق ہے کتاب اور سنت کا. اس طرح میں نے ایک مجلس میں پیچھے ایک حوالہ ذکر کیا، تذکرۃ الحفاظ میں علامہ ذہبی نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ، قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ وفات سے 3 دن قبل فرما رہے ہیں کلما افتیت فقد رجعت عنہ الا ما وافق الکتاب والسنہ. ہر فتویٰ جو میں نے دیا میں نے اسے رجوع کر لیا، اللہ مگر اب میرا فتویٰ وہی ہے ما وافق الکتاب والسنہ، جو کتاب اور سنت کے موافق ہے. تو بھائیو قرآن اور سنت میں اتنی مسائل کی نصوص موجود ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں، سیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کو دائیں بائیں جا کر گمراہ ہونے کی قطعاً کوئی حاجت نہیں ہے. علماء سے فائدہ اٹھاؤ، قرآن پڑھو، علماء سے سنت پڑھو، حدیث پڑھو، اور دیکھو اس میں جو چیز اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آ رہی ہے اس کو قبول کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ حکم دیا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور صحابہ نے اس پر عمل کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بات آتی تھی اس کو سر آنکھوں پہ رکھتے تھے اور اس کے خلاف کسی کی نہیں سنتے تھے. اور ائمہ دین کا بھی یہی سبق تھا. بلکہ علامہ سیوطی نے تو لکھا اپنی کتاب الکنز المدفون فی الفلک المشحون صفحہ 148 پر، کل من انتسب الی امام غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يوالي على ذلك ويعادي عليه مبتدع خارج عن السنة والجماعة سواء في الأصول بالفروع. كل من انتسب، ہر بندہ جس نے نسبت لگا لی الى امام، کسی بھی امام سے، غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا، وهو يوالي على ذلك ويعادي عليه، نسبت ایسی لگاتا ہے کہ دوستی اور دشمنی کا معیار اس کو بنا لیتا ہے. مثلا اگر کوئی حنفی کے دوست میرا وہی ہے جو حنفی ہو، شافعی کے بس میری دوستی صرف اسی سے ہے جو شافعی ہو، حنبلی کے میری دوستی صرف اسی سے ہے جو حنبلی ہے، باقی سے دعوت ہے. ایسی نسبت جو کسی امام سے قائم کر کے کہے کہ میری دوستی دشمنی کا معیار یہ شخص ہے، امام سیوطی نے لکھا ہے وہ مبتدع خارج عن السنہ والجماعہ، وہ شخص بدعی ہے اور اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، سواء فی الاصول او الفروع، خواہ اس نے نسبت عقیدے میں لگائی ہے یا فقہ کے اندر لگائی. کیونکہ ائمہ سے سبق سیکھنا یہ منع نہیں ہے، ائمہ کے احترام کرنا اور ان سے سبق لینا اس کی دین دعوت دیتا ہے. لیکن دین یہ نہیں کہتا کہ ایک ہی شخص کے ساتھ دوستی دشمنی کا معیار قائم کر کے اس کو اپنے مذہب کا دار و مدار سارا بنا دے. اور نہ یہ سبق اس وقت ائمہ دین نے دیا ہے. تاکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، امام یحییٰ بن معین نے اپنی تاریخ میں باسند صحیح نقل کیا امام ظفر بن حذیل سے. ظفر بن حذیل شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، قاضی ابو یوسف شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں قاضی ابو یوسف کو، ویحک یا یعقوب لا تکتب کل ما تسمع منی فانی اری الرأی اليوم واترک غدا واری الرأی غدا اترک بعد غد. اے ابو یوسف
میری جو بھی بات سنتا ہے نا اس کو لکھا نہ کر. اس لیے آج ایک مسئلے میں ایک رائے قائم کرتا ہوں، کل چھوڑ دیتا ہوں، کل اگر کوئی رائے بناتا ہوں پرسوں چھوڑ دیتا ہوں. اس لیے میری آراء کو مت لکھ. اور ادھر آ جائے دوسری طرف، امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد میں، طبقات ابن سعد میں، مستدرک حاکم میں، ابن عبد البر کی جامع بیان العلم و فضل ہی میں حدیث ہے، اور خطیب کی جو اصول حدیث پر کتب ہے ان میں بھی کئی جگہ یہ حدیث ہے. آپ جب بولتے تھے، آپ کے ایک صحابی عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے جملے لکھ لیتے تھے. قریش کے لوگوں نے روکا، کہنے لگے محمد بشر یتکلم فی الرضا والغضب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان ہے، غصے میں بھی بولتے ہیں اور خوشی میں بھی بولتے ہیں، تم ہر دو صورتوں میں لکھتے ہو. لکھنا چھوڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات آئی، پوچھا عبداللہ تو میری باتیں لکھتے تھے، اب کیوں نہیں لکھتے؟ کہنے یا رسول اللہ قریش نے روکا ہے، آپ غصے میں بھی بات کرتے ہیں، آپ خوشی میں بھی بولتے ہیں، کیا ہر دو صورتوں میں لکھوں؟ کیا فرمایا؟ اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا اور عبداللہ بن عمر کو حکم دیا، فرمایا اکتب یا عبداللہ فوالذی نفس محمد بیدہ ما یخرج منہ الا حق. عبداللہ بن عمر لکھا کر، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. میں جب بھی تمہیں مسئلہ بیان کرتا ہوں وہ حق ہی ہوتا ہے. غضب میں بولوں تب بھی حق ہے، خوشی میں بولوں تب بھی حق ہے. امام ابو داؤد اپنی سنن میں حدیث لائے، حارث نامی ایک کافر تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک گھوڑے کا سودا کیا اور کہا میں تمہاری قیمت تمہیں دیتا ہوں. آپ آگے آگے تیزی سے چل رہے ہیں، وہ پیچھے آ رہا ہے. راستے میں اس نے کسی اور سے ساز باز کر کے گھوڑا اس کو فروخت کر دیا. آپ گھر سے جب واپس پلٹے پیسے لے کر، سودا جو کیا تھا یہ پیسے پکڑو اور وہ گھوڑا میرے حوالے کرو. اس نے کہا میں نے آپ سے کوئی سودا نہیں. اب آپ کا اور اس کا آپس میں تکرار ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس موقع پر کوئی گواہ نہیں تھا. اتنے میں خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. بات سنی، کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ نے اس کافر سے سودا کیا ہے. آپ نے پوچھا خزیمہ تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ جب میری ایسے بات ہوئی تھی تو تیسرا بندہ ہی بیچ میں کوئی نہیں تھا. طبقات ابن سعد میں ہے کہ خزیمہ بن ثابت انصاری نے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے سودا کیا ہے، میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ نے سودا کیا ہے. اس لیے کہ خزیمہ کا ایمان گواہی دیتا ہے انک لا تقول الا حقا، آپ حق کے سوا بولتے نہیں. اگر آپ نے کہا کہ سودا ہے تو صحابی کی گواہی ہے کہ سودا ہے. آپ نے فرمایا خزیمہ آج کے بعد جہاں دو بندوں کی گواہی کی ضرورت پڑتی ہے تو اکیلا گواہی دے گا، تیرے اکیلے کی گواہی دو بندوں کی گواہی کے قائم مقام ہوگی. اس صحابی کو جو شہادتین کہتے ہیں کیونکہ اس نے اپنے نبی کی تصدیق اس موقع پر کی جہاں کوئی تصدیق کرنے والا نہ تھا. تو یہ اللہ کی طرف سے جو شہادتین ہونے کا اعزاز مل گیا. زبان وحی نے جو ہے بول کر کہہ دیا کہ جہاں دو بندوں کی گواہی ہوگی تم اکیلے بولو گے، دو کے قائم مقام ٹھہرو گے. تو کیا صحابی کا ایمان ہے؟ لا تقول الا حقا، آپ حق کے سوا نہیں بولتے. آپ خود کہتے ہیں کہ میری زبان سے ما یخرج منہ الا حق، حق کے سوا میری زبان سے کچھ نہیں نکلتا. اللہ کے نبی نے لکھنے کا کہا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میری ہر بات مت لکھا کرو کیونکہ آراء بدلتی رہتی ہے اور رائے دین نہیں ہوتی. کسی کی رائے ہاں بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، کسی کی رائے دین نہیں ہے. مشہور حدیث ابو داؤد میں بلوغ المرام وغیرہ میں بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی بیان کرتے مسئلہ موزے پہنے ہو، وضو کرنا ہو تو اگر وضو کر کے پہنے ہیں دوسرے وقت میں اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اس کو مسا کرنا، اور مسا موزے کے اوپر ہوتا ہے. حضرت علی نے کیا فرمایا تھا؟ لو کان الدین بالرأی لکان المسح
لو کان دین بالرائے، اگر دین رائے کا نام ہوتا تو فرمایا یہ جو پاؤں کے نیچے ہے نا یہ مسح کرنا اولا بالمسح من اعلیٰ ہو، لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلیٰ ہو، موزے کے نیچے والا حصہ وہ مسح کے اعتبار سے اوپر والے حصے سے زیادہ لائق تھا کہ ہم نیچے مسح کرتے ہیں کیونکہ مٹی نیچے لگتی ہے. یہ موزے پہن کے چلتے تو مٹی زیادہ. تب رائے تو یہی کہتی ہے کہ نیچے مسح ہو، لیکن نہیں کہتے دین رائے کا نام نہیں ہے. اگر رائے کا نام ہوتا ہم نیچے مسح کرتے اوپر نہ کرتے. ہم اوپر اس لیے کرتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر مسح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا وہ حق ہے. بعض دفعہ آراج ہوتی ہیں وہ قرآن و سنت سے بعض دفعہ خط ہوتی ہیں، بعض دفعہ میں خطا ہو جاتی ہے، اس لیے کسی کی رائے کو دین نہیں کہہ سکتے. جو مسئلہ کتاب و سنت سے لیا گیا ہے استدلال کر کے نکالا ہے، اگر نص اس کا ساتھ دیتی ہے وہ کہنے والا کوئی ہو استخراج کرنے والا کوئی ہو وہ قبول ہوگا. اس کی پشت پہ قرآن و سنت کی دلیل موجود ہے. جس کی پشت پہ دلیل نہیں محض رائے ہے وہ بالکل مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے. اسی لیے امام حنیفہ رحمہ نے بڑی احتیاط سے کہا کہ میری آراء بدل دی، اس کو مت لکھو. اور کئی لوگوں نے ایسے مسئلے نکال دیے جن کا کوئی سر پاؤں ہی نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ بڑا مشہور مسئلہ ہے یہ احمد رضا خان صاحب کے احکام شریعت میں. آدمی مشرق کے اس کنارے پہ رہتا، عورت مغرب کے دوسرے کنارے میں، دونوں نے آپس میں ملنا ہو 1 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے. اور اس نے لکھا بیچ میں 7 ہاتھ پہاڑ اور دریا حائل ہے. تو ملاقات کرانی ہو سال کا عرصہ لگتا اور کسی طریقے سے ان کا نکاح پڑھ دیا گیا. 6 ماہ بعد بچہ پیدا ہو گیا تو کہتے ہیں حلال کا، ملنے کے لیے سال کا عرصہ لگا. بھائی کیسے حلال کا ہوگا؟ کہنے کو ہو سکتا ہے ذریعہ کرامت صحبت کر لی. ایسے ایسے فرضی مسئلے جن کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا. اسی لیے جو علماء محدثین تھے وہ ایسے لوگوں کو اہل رائے کے ساتھ آرائی تجہین بھی کہتے ہیں. یہ 2 لفظ آئے آرائی تجہین. مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھی سوال کرتا آرائی تھا اس مسئلے میں آپ کا کیا خیال ہے، ان کو آرائی تجہین کہتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ ان کے قریب نہ جائے. اب سنن دارمی کا مقدمہ اٹھا کر دیکھ لیں، بڑے بڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیچے تک آپ کو بہت سارے اسلاف ایسے ملے کہ اہل رائے تو ادا و سنن ہے. یہ تو سنت کا دشمن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح سی باتوں کی تعبیریں کر کر کے جو ہے نا اس کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ عمل کے قابل نہیں رہتے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترتکبوا مرتکبۃ الیہود فتستحلوا محارم اللہ بادنی الحیل. فرمایا جیسے یہودیوں نے ارتکاب کیا تم نہ کرنا. انہوں نے ادنا سے ہیلوں کے ساتھ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال بنا دیا. امام ابن کثیر بھی حدیث لائے تفسیر میں، امام ابن بطہ بھی ابطال الحیل میں، اور امام ابن تیمیہ بھی اس کو لائے. اور قرآن اس کی گواہی دیتا. یہودیوں نے کیا کیا، عیسائیوں نے کیا کیا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں ایک مسئلہ ذکر کیا. ایک بندہ مقتول ہو گیا بنی اسرائیل میں. تفسیروں میں اس کی توضیح یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے چچا کی وراثت پانے کے لیے چچا کو قتل کر دیا اور میت اٹھا کر کسی دوسرے گھر پہ پھینک دی اور صبح دعویٰ کر دیا انہوں نے میرے چچا کو مارا خود تھا. اب قاتل نہیں مل رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیس آیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو ایک گائے ذبح کرو اور اس کا ایک ٹکڑا اس میت کے ساتھ لگاؤ. بات تو اتنی تھی، اللہ نے کہا ایک گائے ذبح کرو. کوئی گائے پکڑتے ذبح کرتے حکم کی پیروی تھی. ہیلے شروع کر دیے. گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ ہل چلاتی ہے نہیں چلاتی، کھیتی کے لیے اس کو کنویں پہ جوتا جاتا ہے، وہ پانی نکالتی ہے نہیں نکالتی، وہ بوڑھی ہے بچی ہے جوان ہے کیا عمر ہے اس کی. سوال کر خود ہی کرتے گئے پھنستے گئے. جتنے لایانی سوال کیے اتنی گائے ملنا مشکل ہو گئی. ابو داؤد میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر چربی کا استعمال حرام بنایا کہ چربی تم نے استعمال نہیں کرنی. کیا کیا انہوں نے، چربی لی اس کو پگھلا لیا، پگھلا کر تیل بنا لیا،
تیل بنا کر بازار میں بیچا، پیسے لے کے کھا کے کہنا ہمیں چربی تو نہیں کرتی. تو آپ نے فرمایا یہ کام تم نے نہیں کرنا. مومن کا کام یہ ہے جب اس کے پاس اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جاتی ہے وہ پھر دائیں بائیں نہیں دیکھتا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا. اور یقین کر لو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے زمانے میں جو خیر کا زمانہ تھا، جب انہیں پتہ چل جاتا یہ اللہ کے رسول کی بات ہے، اس کے آگے کوئی سوال نہیں ہوتا. تبلیغی جماعت کے جو مولانا زکریا صاحب ہیں ان کی کتاب ہے اختلاف الائمہ، بڑی کمال کی بات لکھی ہے اس میں. اختلاف الائمہ میں لکھتے ہیں صحابہ کے زمانے میں فقہی موشگافیاں اور باریکیاں نہیں ہوتی تھی، اور ان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات کے ہوتے اگر کوئی اور سوال اس پر اٹھاتا وہ گستاخی سمجھی جاتی تھی. پھر مثال دی، کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا اوتر واجب، کیا وتر واجب ہے؟ کیا جواب دیا صحابی نے؟ اوترا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاوترنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر پڑھے، ہم نہیں پڑھتے. اس نے پھر کہا اوتر واجب، کیا وتر واجب ہے؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا اوترا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واوترنا. پھر اس نے کہا وتر واجب، ابن عمر نے یہی جواب دیا اوترا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واوترنا. اس کے سوال کے پیچھے نہیں پڑے یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، مفسد ہے، مبطل ہے، کیا ہے. نہیں، اللہ کے نبی نے ایسے کیا ہم بھی کرتے ہیں. اور آج ہم یہی پیغام بھائیوں کو دیتے ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں آپ نماز میں یہ رفع دین کرتے ہیں، فاتح بتاؤ سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، مفسد ہے، مبطل ہے. ہم کہتے ہیں حدیث میں اللہ کے نبی نے پڑھا، ہم نہیں پڑھتے. وہ جو سوال کرے آپ بتاؤ بھائی رسول اللہ نے ایسا کیا، ہم بھی کرتے ہیں. ابن عمر کا منہج اپنا لو تو کوئی جو ہے نا انسان گمراہی کی طرف نہیں جاتا. خرابیاں تبھی ہوتی ہیں، ڈھیل پیدا ہی اس وقت ہوتی ہے جب وہ ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. بھئی ایک عمل کرنے والوں کو اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے پیغمبر نے یہ کام کیا ہے یا امت کو کر کے بتایا تو اس نے کرنا ہے. تو مولانا زکریا صاحب کہتے ہیں ان کے زمانے میں یہ فقہی مشکلات نہیں ہوتی تھی. اگر کوئی ایسا سوال بھی کر بیٹھتا تو اس کو گستاخی پر معمول سمجھا. ایک اور مثال دی، مسلم احمد کی حدیث نقل، باپ اور بیٹا عبداللہ ابن عمر اور ان کا بیٹا صالح رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سب پر رحمت نازل فرمائے. کیا ہوا؟ اختلاف ہو گیا. بیٹا کہتا ہے ابا جان حالات درست نہیں ہیں، اب میں اپنی بیوی کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے نہیں دوں گا. باپ کہہ رہا ہے کیوں نہیں تم اجازت دو گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، اللہ کی بندگیوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو. بیٹے نے کہا میں تو نہیں جانے دوں گا. کیا کہا؟ مسند احمد میں جو حدیث مولانا زکریا صاحب نقل کی، مسند احمد کی حدیث ہے، کیا فرمایا؟ اقول لک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول انا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا اور تو کہتا میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ہوتے ہوئے میں کہنے والا تو کون ہے کہ میں نہیں جانے دوں گا؟ بیٹے سے ناراض ہو گئے. مرتے دم تک اپنے اس بیٹے سے بات نہیں کی جسے نبی کی حدیث کے ہوتے ہوئے کہا تھا بس میں نہیں جانے دوں. اس زمانے میں اس کو گستاخی سمجھا جاتا تھا کہ پیغمبر کی بات ہے اور تو کہتا میں. تو میرے بھائیوں سلامتی والا منہج ہے، کسی کوئی باریکی میں پڑھنے کی عادت نہیں عوام الناس کو پڑتی. دیکھتے سن لیا پڑھ لیا، نبی پاک نے یہ کام کیا کر کے دکھایا، ایسے کیا، بندہ اسی طرح کرتا ہے. اس کو پوچھنے کی اب ضرورت نہیں ہے بھائی اس میں فرض کتنے ہیں، اس میں واجبات کتنے ہیں، اس میں سنتیں کتنی ہیں، اس میں مستحبات کتنے ہیں، اس میں مکروہات کون کون سے ہیں، مفسدات کون کون سے ہیں، مبطلات کون کون سے، جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے یا جس سے نماز خراب ہوتی ہے وہ مفسد ہے. کیا ہے؟ صحابہ نہیں پوچھتے، بس ان کا ایک ہی ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہم بھی ایسے کریں. اور یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے. کیونکہ ایک بندہ ہے مومن کے لیے اور مومنہ عورت کے لیے کہ اللہ کے نبی کی بات آ جائے تو اس کو تو اپنے کسی رائے کا کوئی حق نہیں ہے.
امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں اور امام احمد ابن حنبل مسند میں اور ابن خزیمہ جو ہے اپنی صحیح میں، ابن حبان میں حدیث آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا ان کا رنگت بھی زیادہ نمایاں نہیں تھی اور چہرے میں خط و خال بھی کوئی زیادہ خوبصورت نہیں تھا۔ آپ نے ایک صحابی انصاری کو کہا کہ مجھے آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے۔ وہ انصاری بڑا خوش ہوا کہ آپ میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ اس نے سمجھا شاید آپ خود شادی کرنا چاہ رہے ہیں، تو کہنا یا رسول اللہ اس سے بڑی کرامت اور عزت کی میرے لیے کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ میری بیٹی کا رشتہ لیں؟ تصور یہ ہوگا شاید وہ امہات المومنین میں آ جائے گی، ہمارے بڑا شرف ہوگا۔ فرمایا میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا، میں اپنے صحابی جلیبیب کے لیے مانگ رہا ہوں۔ کہہ رہے اچھا پھر میں لڑکی کی ماں سے مشورہ کروں۔ اب دوڑے دوڑے گھر گئے، کیونکہ نبی پاک کی بات آپ کے لیے ہوتا تو ماں سے بھی بیوی سے بھی مشورے کی کوئی ضرورت نہیں سمجھتے تھے، لیکن جب دوسرے صحابی کی بات آئی تو کہا بیوی سے مشورہ کرتا۔ گھر گئے، جا کر بیوی سے کہا اللہ کے نبی ہماری بیٹی کا رشتہ مانگ رہے۔ وہ بھی اس جملے پر بڑی خوش ہے، کہنے لگے اللہ کی بندی اپنے لیے نہیں مانگ رہے، جلیبیب کے لیے مانگ رہے ہیں۔ اور جس بیٹی کے رشتے کی بات ہو رہی تھی وہ بھی گھر میں موجود ہے۔ اب وہ جلیبیب کے بارے میں کچھ نامناسب سی باتیں کرنے لگی، وہ ایسا ہے، فقیر ہے، شکل صورت نہیں ہے، جس طرح عورتیں کرتی ہیں۔ ابھی میاں بیوی میں تکرار ہو رہا ہے تو جس بیٹی کے رشتے کی بات ہی بیچ میں آ گئی اور کہنے لگی مجھے بتاؤ کہ یہ رشتہ بھیجا کس نے ہے؟ کہنے کہ اللہ کے نبی نے۔ کہنے لگی کر دو پھر، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے رشتہ بھیجا تو پھر مجھے ضائع نہیں کریں گے۔ اگر آپ اس شخص کو جواب دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے رشتہ مانگا اور اس کے لیے آپ نہیں دے رہے تو اس کو جواب دے کر اتردون علیہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹال دو گے، رد کر دو گے؟ اللہ کے نبی نے بھیجا تو قبول، خواہ وہ شکل کا اچھا نہیں ہے، خواہ وہ مالدار نہیں ہے، نبی پاک کا انتخاب ہے، اس لیے اللہ کے نبی مجھے ضائع نہیں کرے۔ وہاں تو ایمان کی یہ کیفیت ہے۔ تو میرے بھائیوں ایک بات اور کرتا ہوں، بسا اوقات انسان ہونے کے ناطے سے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے۔ اگر خطا ہو جائے تو صحابہ میں ایک اور بڑی خوبی تھی، وہ اپنی خطا پہ اصرار نہیں کرتے تھے، خطا پہ ڈٹے نہیں رہتے تھے، خطا ہو جاتی فوراً رجوع کر کے معافی مانگتے۔ اس خوبی کو بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب بندہ اپنی غلطی کا جب تک اقرار نہیں نہ کرتا صراط مستقیم پہ نہیں آتا۔ اور جتنے اکابر مخلص علماء دیکھو گے، اگر فتویٰ دینے میں ان سے غلطی ہوئی ہے، کسی عالم نے بتایا کہ آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے، رجوع کرنے میں کوئی باک محسوس نہیں کرے۔ صحیح مسلم کتاب الحدود کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا، طہرنی واقم علی الحد، مجھے پاک کرو، میرے اوپر حد لگاؤ۔ آپ نے فرمایا بی بی چلی جا، بچے کی ولادت ہوئی پھر آنا۔ دیکھ لیں زنا کا بچہ ضائع نہیں کروایا، اور ہمارے ہاں حلال کا بھی پیدا نہیں ہونا، اتنا بگاڑ آ چکا۔ باقاعدہ اس کے لیے حکومتی لیول پر کوششیں ہوتی ہیں، منصوبہ بندی کی جائے، حالانکہ زیادہ مناسب تھا۔ اللہ کے نبی کہتے چلو غلطی ہو گئی ہے، بدکاری سے حمل ہو گیا ہے تو اس کو چپکے کر ضائع کر دو، نہیں فرمایا۔ کیا کہا؟ بچہ جب پیدا ہوا اس وقت آنا۔ چلی گئی بی بی، وہ جو 9 ماہ کے قریب پیریڈ ہے پورا ہوا، بچے کی ولادت ہوئی، بچہ اٹھا کے لے آئی۔ یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا بچہ پیدا ہو جائے تو پھر آنا، اب بچہ ہو گیا ہے، آپ میرے اوپر حد لگاؤ اور مجھے گناہ سے پاک کرو۔ کتنا اس کو گناہ تڑپا رہا ہے، بچہ ہوا فوراً اٹھا کے لے۔ آپ نے فرمایا بی بی چلی جا، یہ بچہ جب کھانا کھانے لگے گا نا اس وقت آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو بھیجا، 4 مہینے کے اندر اس عورت نے اپنے بچے کو روٹی کھانا سکھا دی۔ گناہ تڑپا رہا تھا کہ غلطی ہوگی، کب معافی ملے۔ 4 مہینے میں
روٹی کھانا سکھائی. 3-3 4-4 سال کے ہمارے بچے فیڈر کی جان نہیں چھوڑتے. 4 مہینے میں روٹی کھانا سکھائی, 4 ماہ کے بعد اٹھا کے لے آئی. مسلم میں حدیث ہے, کتاب الحدود میں, بچے نے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا ہوا ہے اور یہ تاثر دے رہی ہے کہ اب یہ کھانا کھانے کے قابل ہو گیا. کہا یا رسول اللہ دیکھو یہ روٹی کھانے لگے, میرے اوپر حد لگا اور مجھے پاک کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب دیکھا کہ اب یہ کوئی چارہ نہیں ہے, آپ تو بار بار ٹال رہے ہیں, کسی کو پتہ نہیں ہے, یہ خود اپنے, کیونکہ مجرم کا جرم یا اس کے اقرار سے ہے یا گواہ ہے, تو گواہ تو ہے نہیں ہے, خود پیش ہوئی ہے, گناہ ہو گیا ہے, گناہ پر اصرار نہیں کیا, ندامت ہوئی ہے, معافی کے لیے آ گئی, ڈالنے پر نہیں ڈلی, 2-3 موقع دیے, تو آپ نے فرمایا کہ اس کے کپڑے اس پر سخت کر کے باندھ دو, گڑھا کھودو اور اس کو اس کے اندر ڈال دو اور پھر رجم کرو. گڑھا کھود کر اس کے اندر نصف تک اس کو دبا دیا گیا. اب پتھر مارے جا رہے ہیں. مسلم میں حدیث ہے, جب پتھر مارے جا رہے تھے, ایک پتھر لگا, اس کے جسم سے خون کا فوارہ اٹھا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پہ جا گرا. حضرت خالد نے اس کو برا کہنا شروع کیا, فرمایا مہلن یا خالد, مہلن یا خالد, خالد ٹھہر جا, لقد تابت توبۃ لو قسمت لا 70 من اہل المدینہ لکفتہم. اس بی بی نے اتنی سچی توبہ کی ہے, اگر مدینے کے 70 بندے توبہ کریں, اس اکیلی کی 70 کو کافی ہوگی. تو وہاں یہ تھا بھائیو, غلطی ہو جاتی, معافی کی فکر ہوتی, لیکن آج ہمارے اندر یہ سیرت صورت بھی نہیں ہے. ہم 1000 غلطیاں کرتے ہیں لیکن رجوع کی فکر نہیں. بعض دفعہ رجوع جو ہے وہ بعض لوگ انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. واللہ العظیم مسجد میں ہوں, میرے ایک استاد ہیں انفی, جس وقت میں حدیثوں کے ان سے پڑھ کے تو پھر کافی دیر ان سے کئی سال میری گفتگو گائے ہوتی رہی. تو ان کو ایک دفعہ کہنے کہ مجھے کہیں جو ہے نا وہ ایسی جگہ مل جائے جو اس علاقے سے کافی دور اور یہاں کوئی بندہ نہ آنے والا ہو, تو میں جا کر جو آپ کا طریقہ ہے قرآن و حدیث والا اس کے مطابق کام کرو. میں نے کہا آپ یہی شروع کر دیں. کہنے لگے 31 سال کا عرصہ یہاں گزارا, اب لوگ مجھے کیا, پہلے مودی صاحب کیا بتاتے رہے, اب کیا. یہ چیز جب علماء کے آگے آتی ہے نا, پھر حق بات واضح نہیں. حق جانتے بوجھتے پھر وہ شخص جو ہے وہ یہ لوگوں کا حیا کرے, تو اس کے اندر ایمان کی حلاوت نہیں رہتی. ابن ماجہ میں اور مسند احمد میں حدیث ہے, فرمایا لا یمنع ان احدکم حیبۃ الناس ان یقول الحق. کسی شخص کو حق بات کہنے میں لوگوں کی حیبت اور روک مت روکے. لوگوں کا منہ دے کے بات جو کرتا ہے وہ سچ نہیں کہہ سکتا. اور امام احمد بن حرب النیسابوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے قسیم محدث گزرے ہیں, بڑی کمال کی بات کہی انہوں نے. علامہ صاحبی سیر و علام نبلاء میں ان کے ترجمے میں لکھتے ہیں, انہوں نے کہا عبدت اللہ 50 سنة فما وجدت حلاوة الایمان الا بعد 3 اشیاء. 50 سال میں نے اللہ کی عبادت کی اور 50 سال کی بندگی میں اتنی دیر تک عبادت میں لذت اور مٹھاس اور شرینی مجھے نہیں ملی, یہاں تک کہ میں نے 3 چیزیں دین کی خاطر چھوڑ دی. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ترکت رضا الناس حتی قدرت ان اتکلم بالحق. میں نے لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ دیا حتیٰ کہ مجھے سچی بات کہنے کی قدرت مل گئی. ترکت صحبت الفاسقین حتی وجدت صحبت الصالحین. میں نے بدکاروں کی صحبت کو چھوڑا یہاں تک کہ مجھے نیکوکاروں کی صحبت مل گئی. ترکت امور الدنیا لامور الاخرہ. میں نے دنیا کے اپنے کام آخرت کی خاطر چھوڑ دیے. یہ 3 کام میں نے کیے, اللہ نے مجھے عبادت میں لذت ہے. تو لوگوں کا منہ دیکھ کر اگر سچ معلوم ہو جائے تو مت ڈرو. کوئی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے غلطی ہوئی, خطا ہوگی, پہلے نہیں پتا تھا, اب پتا چل گیا ہے, اس لیے اب جب معلوم ہو گیا تو میں قرآن و سنت پہ چلوں گا. قریب دور کے کتنے عظیم محدث تھے, علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ, اتنا عظیم و شان کام کیا انہوں نے, لیکن کئی جگہوں پر خطا ہوئی اور رجوع کر لیتے تھے. تاکہ کوئی طالب علم بتا تھا کہ شیخ صاحب آپ نے یہ
روایت ذکر کیا ہے اس میں یہ خطا ہے، تو اس طالب علم کا شکریہ ادا کرتے اور اپنی خطا سے رجوع کرتے۔ 2 جلدوں میں کتاب چھپی، اس کا نام ہے تراجو۔ علامہ البانی نے جہاں رجوع کیا تو تراجو 2 جلدوں پر کتاب چھپی۔ علماء تو بڑے بڑے کبار، اب یہ نہیں دیکھا کہ لوگ مجھے عظیم محدث سمجھتے ہیں، اب کہیں گے البانی کو نہیں پتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں سعودیہ میں حدیث کے مسئلے پر شیخ البانی علیہ رحمہ کو جو ہے نا وہ بہت بڑی جو ہے نا وہ سونے کی ڈگری دی گئی اور بتایا کہ اس وقت کے اکابر علماء میں سب سے بڑا حدیث کا عالم یہ شخص ہے۔ لیکن اتنا بڑا عالم ہو کے یہ بات محسوس نہیں کہ یہ غلطی ہوگی، تو شجرت بتا رہا ہے جو یہ چیز جس کو جو لے لیتی ہے پکڑ لیتی ہے پھر وہ حق نہیں کہہ سکتا۔ تو صحابہ میں یہ بھائی خوبی تھی، غلطی ہو جاتی اصرار کر کے معافی مانگتے تھے۔ آج ہمیں بھی اس بات پہ غور کرنا چاہیے، اگر ہمیں قرآن کی سننا کی کوئی بات مل جاتی ہے اور ہم پہلے اس کے الٹ چل رہے ہیں، تو یہ مت دیکھو کہ میں پہلے کیا کرتا تھا۔ بھئی ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آ جائے، جوانی میں مل جائے تب، بڑھاپے میں مل جائے تب، اللہ کا شکر کر کے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اللہ مالک الملک ہم سب کو قرآن و سنت سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحانک اللہم